یہ 2005 کا زمانہ تھا۔ روزنامہ نمائے وقت میں معروف کالم نگار عرفان صدیقی صاحب کا ایک کالم بعنوان گنگا سے زمزم تک شائع ہوا۔ کالم میں انہوں نے بھارت کے ایک کٹر ہندو نوجوان کا تذکرہ کیا تھا، اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر جس نے اسلام قبول کیا۔ نوجوان پر اس قدر احسان الہی ہوا کہ وہ دل و جان سے اسلامی تعلیمات کی جانب راغب ہو گیا۔ مدینہ منورہ اور مصر کی جامعات سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد شعبہ تدریس سے منسلک ہوا۔ سعودی عرب کی مدینہ یونیورسٹی میں پروفیسر اور ڈین کے عہدے تک جا پہنچا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد تخلیقات اسلامی میں جٹ گیا۔ عربی اور ہندی میں درجنوں کتابیں لکھ ڈالی۔ ان کتب کا ترجمہ دنیا کے مختلف ممالک کے دینی مدارس کے نصاب کا حصہ ہے۔ اس قدر باسعادت ٹھہرا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث کا درس دینے لگا۔ کفر کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کے روشن راستوں پر گامزن ہونے والے پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کے سفر سعادت کے بارے میں لکھا گیا یہ کالم میری یادداشت سے کبھی محو نہیں ہو سکا۔ اس مرتبہ عمرے پر جاتے وقت میں نے حج و عمرہ کی دعاؤں اور اسلامی تاریخ سے متعلق کچھ کتابیں اپنے سامان میں رکھ لی تھیں۔ ایک کتاب جو آخری وقت پر میں نے اپنے ہمراہ لی وہ عرفان صدیقی صاحب کی مکہ مدینہ تھی۔ مدینہ منورہ میں آئے دوسرا دن تھا۔ میں ہوٹل کے کمرے میں مکہ مدینہ کی ورق گردانی میں مصروف تھی۔ اچانک 15 برس قبل لکھا گیا کالم گنگا سے زمزم تک آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ ایک بار پھر مجھے ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی اور ان کی زندگی کا سفر یاد آ گیا۔ امی کو میں ان کے قبول اسلام کا قصہ بتانے لگی۔ بآواز بلند کالم بھی پڑھ کر سنایا۔ کالم پڑھنے کے بعد ان کے متعلق سوچنے لگی۔ انگلیوں پر گن کر حساب لگایا کہ اب ان کی عمر کم و بیش 77 برس ہوگی۔ خیال آیا کہ نہ جانے اب ان کی صحت علمی اور تخلیقی سرگرمیوں کی متحمل ہوگی بھی یا نہیں۔ دل میں خواہش ابھری کہ کاش میں ان سے ملاقات کر سکوں۔ ایک علمی اور ادبی شخصیت سے رابطہ کیا اور یہ خواہش گوش گزار کی۔ ان کا جواب سن کر مجھے بے حد مایوسی ہوئی۔ کہنے لگے کہ اعظمی صاحب عمومی طور پر میل ملاقاتوں سے انتہائی گریزاں رہتے ہیں، خواتین سے تو غالباً بالکل نہیں ملتے۔ انتہائی مایوسی کے عالم میں یہ گفتگو اختتام پذیر ہوئی، لیکن اگلے دن انہوں نے خوشخبری سنائی کہ اعظمی صاحب سے بات ہو گئی ہے، ہدایت دی کہ میں فون پر ان سے رابطہ کر لوں۔ زندگی میں مجھے بہت سی نامور دینی، علمی، ادبی اور دیگر شخصیات سے ملاقات اور گفتگو کے مواقع ملے ہیں، خصوصی طور پر بھاری بھرکم سیاسی شخصیات، پروٹوکول جن کے آگے پیچھے بندھا رہتا ہے، لوگ جن کی خوشنودی خاطر میں بچھے جاتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے میں کسی شخصیت سے مرعوب ہوئی، نہ کسی کے عہدے، رتبے اور مرتبے کا رعب و دبدبہ مجھ پر کبھی طاری ہوا، لیکن ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کو ٹیلی فون کال ملاتے وقت مجھ پر گھبراہٹ طاری تھی، دل کی دھڑکنیں منتشر تھیں۔ ان سے بات کرتے میری زبان کچھ لڑکھڑائی اور آواز کپکپا گئی۔ عرض کیا کہ برسوں پہلے ایک کالم کے توسط سے آپ سے تعارف ہوا تھا، برسوں سے میں آپ کے بارے میں سوچا کرتی تھی، خواہش ہے کہ آپ سے شرف ملاقات حاصل ہو سکے۔ نہایت عاجزی سے کہنے لگے، میں کوئی ایسی بڑی شخصیت نہیں ہوں، جب چاہیں گھر چلی آئیں۔ اگلے دن بعد از نماز عشاء ملاقات کا وقت طے ہوا۔ نہایت فراخ دلی سے کہنے لگے، آپ کو یقیناً راستوں سے آگاہی نہیں ہوگی، کل میرا ڈرائیور آپ کو لینے پہنچ جائے گا۔ شکریہ کے ساتھ عرض کیا کہ میں خود وقت مقررہ پر حاضر ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد میں بے تابی سے اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ اس سے قبل کہ میں اس ملاقات کا احوال لکھوں، سامعین کے لیے پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کے قبول اسلام کی مختصر داستان بیان کرتی ہوں۔ 1943 میں اعظم گڑھ ہندوستان کے ایک ہندو گھرانے میں ایک بچے نے جنم لیا۔ والدین نے اس کا نام باقی رام رکھا۔ بچے کا والد ایک خوشحال کاروباری شخص تھا۔ اعظم گڑھ سے کلکتہ تک اس کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ بچہ آسائشوں سے بھرپور زندگی گزارتے ہوئے جوان ہوا۔ وہ شبلی کالج اعظم گڑھ میں زیر تعلیم تھا۔ کتابوں کے مطالعے سے اسے فطری رغبت تھی۔ ایک دن مولانا مودودی کی کتاب دین حق کا ہندی ترجمہ اس کے ہاتھ لگا۔ نہایت ذوق و شوق سے اس کتاب کا مطالعہ کیا۔ بار بار پڑھنے کے بعد اسے اپنے اندر کچھ تبدیلی اور اضطراب محسوس ہوا۔ اس کے بعد اسے خواجہ حسن نظامی کا ہندی ترجمہ قرآن پڑھنے کا موقع ملا۔ نوجوان کا تعلق ایک برہمن ہندو گھرانے سے تھا۔ کٹر ہندو ماحول میں اس کی تربیت ہوئی تھی۔ ہندو مذہب سے اسے خاص لگاؤ تھا۔ باقی مذاہب کو وہ برسر حق نہیں سمجھتا تھا،
اسلام کا مطالعہ شروع کیا تو قرآن کی یہ آیت اس کی نگاہ سے گزری، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ اس نے ایک بار پھر ہندو مذہب کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اپنے کالج کے لیکچرار جو گیتا اور ویدوں کے ایک بڑے عالم تھے ان سے رجوع کیا، مگر ان کی باتوں سے اس کا دل مطمئن نہیں ہو سکا۔ شبلی کالج کے ایک استاد ہفتہ وار قرآن کا درس دیا کرتے تھے۔ نوجوان کی جستجو کو دیکھتے ہوئے استاد نے اسے حلقہ درس میں شامل ہونے کی خصوصی اجازت دے دی۔ سید مودودی کی کتابوں کے مسلسل مطالعے اور درس قرآن میں باقاعدگی سے شمولیت نے نوجوان کے دل کو قبول اسلام کے لیے قائل اور مائل کر دیا۔ پریشانی مگر یہ تھی کہ مسلمان ہونے کے بعد ہندو خاندان کے ساتھ کس طرح گزارا ہو سکے گا۔ اپنی بہنوں کے مستقبل کے متعلق بھی وہ فکر مند تھا۔ سوچیں اسلام قبول کرنے کی راہ میں حائل تھیں۔ ایک دن درس قرآن کی کلاس میں استاد نے سورہ عنکبوت کی یہ آیت پڑھی، جس کا ترجمہ ہے جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جو گھر بناتی ہے، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش لوگ اس حقیقت سے باخبر ہوتے۔ اس آیت اور اس کی تشریح نے باقی رام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے تمام سہاروں کو چھوڑ کر صرف اللہ کا سہارا پکڑنے کا فیصلہ کیا اور فوری طور پر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اس کا بیشتر وقت سید مودودی کی کتابیں پڑھنے میں گزرتا۔ نماز کے وقت خاموشی سے گھر سے نکل جاتا اور کسی الگ تھلگ جگہ پر ادائیگی نماز کرتا۔ چند ماہ بعد والد کو خبر ہوئی تو انہوں نے سمجھا کہ لڑکے پر جن بھوت کا سایہ ہو گیا ہے۔ ہندو پنڈتوں پروہتوں سے علاج کرانے لگے۔ جو چیز وہ پنڈتوں پروہتوں سے لا کر دیتے یہ بسم اللہ پڑھ کر کھا لیتا۔ علاج معالجے میں ناکامی کے بعد گھر والوں نے اسے ہندو مذہب کی اہمیت سمجھانے اور دین اسلام سے متنفر کرنے کا اہتمام کیا۔ جب کوئی فائدہ نہ ہوا تو رونے دھونے اور منت سماجت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سے بھی بات نہ بن سکی تو گھر والوں نے بھوک ہڑتال کا حربہ آزمایا۔ والدین اور بہن بھائی اس کے سامنے بھوک سے نڈھال پڑے سسکتے رہتے۔ اس کے بعد گھر والوں نے مار پیٹ اور تشدد کا راستہ اختیار کیا، مگر اللہ نے ہر موقع پر اسے دین حق پر استقامت بخشی۔ اس نے تمام رکاوٹوں اور مشکلات کو نظر انداز کیا۔ ہندوستان کے مختلف دینی مدارس میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کی جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی میں داخل ہو گیا۔ جامعہ الملک عبدالعزیز جامعہ ام القری مکہ معظمہ سے ایم اے کیا۔ مصر کی جامعہ الازہر قاہرہ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اعظم گڑھ کے کٹر ہندو گھرانے میں آنکھ کھولنے والا یہ بچہ دنیائے اسلام کا نامور مفکر، محقق، مصنف اور مبلغ بن گیا۔ انہیں پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ان کی کتابیں ہندی، عربی، انگریزی، اردو، ملائی، ترک اور دیگر زبانوں میں چھپ چکی ہیں۔ انتہائی سعادت ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے صحیح احادیث کو مرتب کرنے کے ایک انتہائی بھاری بھرکم تحقیقی کام کا بیڑا اٹھایا ہے اور برسوں کی محنت کے بعد اسے پایا تکمیل تک پہنچایا۔ ایسا کام جو بڑی بڑی جامعات اور تحقیقی ادارے نہیں کر سکے، ایک شخص نے تنہا کر ڈالا۔ گزشتہ کئی برس سے وہ مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ ان تمام میں سب سے عظیم اور انمول ایمان کی نعمت ہے۔ سورہ حجرات میں فرمان الہی ہے کہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی۔ سورۃ الانعام میں فرمان باری ہے جس کا ترجمہ ہے جس شخص کو اللہ تعالی راستے پر ڈالنا چاہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ اس شام میں طے شدہ وقت کے مطابق پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئی تو قرآن کی یہ آیات مجھے یاد آ گئیں۔ خیال آیا کہ اللہ کے انعام اور احسان کی انتہا ہے کہ اس نے ہندو گھرانے میں جنم لینے والے کو صراط مستقیم کے لیے منتخب کیا، اسے بانک رام سے پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی بنا ڈالا۔ مدینہ یونیورسٹی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث کے معلم اور مبلغ کی مسند پر لا بٹھایا۔ ڈاکٹر صاحب کا گھر مسجد نبوی سے چند منٹ کی مسافت پر واقع ہے۔ گھر پہنچی تو اعظمی صاحب استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ نہایت شفقت سے ملے، کہنے لگے آپ پہلے گھر والوں سے مل لیجئے، چائے وغیرہ پیجئے، اس کے بعد نشست ہوتی ہے۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو ان کی بیگم منتظر تھیں۔ محبت اور تفاق سے ملیں۔ چند منٹ بعد ان کی دونوں بہویں چائے اور دیگر لوازمات تھامے چلی آئیں۔ کچھ دیر بعد ان کی بیٹی بھی آ گئی۔ اس کے بعد گھر میں موجود تمام چھوٹے بچے بھی۔ ان کی بیگم نے جامعہ کراچی سے ایم اے کر رکھا ہے۔ کہنے لگیں پی ایچ ڈی میں داخلہ لینے کا ارادہ تھا لیکن شادی ہو گئی۔ تجسس سے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب ہندوستانی تھے جبکہ آپ پاکستانی، شادی کیسے ہو گئی؟
کہنے لگیں میرے ماموں ونیلا یونیورسٹی سے منسلک تھے، اعظمی صاحب سے ان کی میل ملاقات رہتی تھی۔ بتانے لگیں کہ اعظمی صاحب اس قدر مصروف رہا کرتے تھے کہ میرے پڑھنے لکھنے کی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ البتہ چند سال قبل میں نے حفظ قرآن کی شہادت حاصل کی۔ تینوں بچے اشاعت دین کی طرف نہیں آئے۔ ان کا خیال تھا کہ جتنا کام ان کے والد نے کیا ہے اس قدر وہ کبھی نہیں کر سکیں گے۔ یہی سوچ کر وہ مختلف شعبوں میں چلے گئے۔ پھر کہنے لگیں کہ آپ کسی بھی شعبے میں ہوں، اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں۔ آدھ پون گھنٹے بعد اعظمی صاحب کا بلاوا آ گیا۔ ان کے لائبریری نما دفتر کا رخ کیا۔ ابتدائی تعارف کے بعد کہنے لگے کہ میڈیا اور دیگر لوگ انٹرویو وغیرہ کے لیے رابطہ کرتے ہیں، میں اپنی ذاتی تشہیر سے گھبراتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ میری ذات کے بجائے میرے تحقیقی کام کی تشہیر کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے آگاہ اور مستفید ہو سکیں۔ پھر اپنی کتابیں دکھانے اور تحقیقی کام کی تفصیلات بتانے لگے۔ ان کی تحقیق اور درجنوں تصانیف کی مکمل تفصیل کئی صفحات کی متقاضی ہے، لیکن ایک تصنیف بلکہ عظیم کارنامے کا مختصر تذکرہ ناگزیر ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے 20 برس کی محنت اور جانفشانی کے بعد الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح شامل کی صورت ایک عظیم الشان علمی اور تحقیقی منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں یہ پہلی کتاب ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحیح حدیثوں کو مختلف کتب احادیث سے جمع کیا اور ایک کتاب میں یکجا کر دیا گیا ہے۔ الجامع الکامل 16,000 صحیح احادیث پر مشتمل ہے۔ اس کے 6,000 ابواب ہیں۔ اس کا پہلا ایڈیشن 12 جبکہ دوسرا ایڈیشن اضافات کے ساتھ 19 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ اعظمی صاحب نے بتایا کہ کم و بیش 25 برس میں بطور پروفیسر دنیا کے مختلف ممالک کے دورے کرتا رہا۔ اکثر یہ سوال اٹھتا کہ قرآن تو ایک کتابی شکل میں موجود ہے، مگر حدیث کی کوئی ایک کتاب بتائیں جس میں تمام احادیث یکجا ہوں، جس سے استفادہ کیا جا سکے۔ صدیوں سے علماء اکرام اور مبلغین سے غیر مسلم اور مستشرقین یہ سوال کیا کرتے، مگر کسی کے پاس اس کا تشفی بخش جواب نہ تھا۔ مجھے بھی یہ سوالات درپیش رہتے، لہٰذا میں نے حدیث کی ایک کتاب مرتب کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے بتایا کہ طبعی دوم میں 99% صحیح احادیث آ گئی ہیں۔ 100% کہنا اس لیے درست نہیں کہ 100% صحیح صرف اللہ کی کتاب ہے۔ انتہائی حیرت سے استفسار کیا کہ اس قدر دقیق اور پیچیدہ کام آپ نے تنے تنہا کیسے پایا تکمیل تک پہنچایا؟ کہنے لگے میری یہ بات گرہ سے باندھ لیجئے کہ کسی کام کی لگن اور جستجو ہو تو وہ ناممکن نہیں رہتا۔ سوال کیا کہ اس قدر بھاری بھرکم تحقیق کے لیے آپ دن رات کام میں جتے رہتے ہوں گے؟ کہنے لگے 18 گھنٹے کام کیا کرتا تھا۔ صبح سویرے کام کا آغاز کرتا اور رات 2-2:30 بجے تک مصروف رہتا۔ بتانے لگے کہ یہ وسیع و عریض گھر جو آپ دیکھ رہی ہیں، یہ سارا گھر ایک لائبریری کی مانند تھا۔ ہر جانب کتابیں ہی کتابیں تھیں۔ یوں سمجھیں کہ میں نے ایک لائبریری میں اپنی چارپائی ڈال رکھی تھی۔ جب تحقیقی کام مکمل ہو گیا تو میں نے تمام کتابیں عطیہ کر دیں۔ خاندان کا تعاون میسر نہ ہوتا تو میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ کمپیوٹر کی جانب اشارہ کر کے بتانے لگے کہ میں اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ اشروں سے معمول ہے کہ اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں۔ کوئی نہ کوئی شاگرد میرے ساتھ منسلک رہتا ہے، وہ کمپوزنگ کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہندی اور عربی زبان میں 20 کتابیں لکھ چکے ہیں۔ ان کی تصانیف کے تراجم درجنوں زبانوں میں چھپتے ہیں۔ سعودی عرب اور دیگر ممالک کی جامعات اور دینی مدارس میں ان کی کتب پڑھائی جاتی ہیں۔ کہنے لگے کہ نہایت تکلیف دہ بات ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستان میں کم و بیش 8 صدیوں تک حکمرانی کی، بادشاہوں نے عالیشان عمارات تعمیر کروائیں، تاہم غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے ہم وطن غیر مسلموں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے اشاعت دین کا کام نہیں کیا۔ ہندوؤں کی کتابوں کا فارسی اور سنسکرت میں ترجمہ کروایا، مگر قرآن و حدیث کا ہندی ترجمہ نہیں کروایا۔ اگر مسلمان حکمران یہ کام کرتے تو یقین جانے کہ آج سارا بھارت مسلمان ہو چکا ہوتا۔ کہنے لگے کہ اگر برصغیر میں مسلمان حکمرانوں نے اشاعت دین کا فریضہ سر انجام دیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی کہ مسلمانوں کو شہریت سے محروم کرنے کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ آج بھارت میں 80 کروڑ ہندو بستے ہیں۔ میرا مشن یہ ہے کہ ہر ہندو گھرانے میں قرآن اور حدیث کی کتب پہنچیں۔ یہی سوچ کر میں ہندی زبان میں لکھتا ہوں۔ اس مقصد کے تحت ڈاکٹر صاحب نے ہندی زبان میں قرآن مجید انسائکلوپیڈیا کی تصنیف فرمائی۔
عرصہ 10 برس میں یہ تحقیقی کام مکمل ہوا۔ یہ کتاب قرآن پاک کے تقریباً 600 موضوعات پر مشتمل ہے۔ تاریخ ہند میں یہ اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے جو اس موضوع پر لکھی گئی۔ یہ کتاب بھارت میں کافی مقبول ہے۔ اب تک اس کے 8 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ کچھ برس قبل اس کا انگریزی اور اردو ترجمہ بھی پایہ تکمیل کو پہنچا۔ سوال کیا کہ آپ کی کتابوں سے ہندو اور دیگر غیر مسلم متاثر ہوئے ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں، اطلاعات آتی رہتی ہیں کہ میری فلاں کتاب پڑھنے کے بعد فلاں غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ کم و بیش گزشتہ 20 برس سے انہوں نے کوئی سفر نہیں کیا۔ کہنے لگے کہ لائبریری سے دور کہیں جانے کو جی نہیں چاہتا۔ کتابوں سے دور ہوتا ہوں تو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ معلوم کیا کہ آج کل کیا مصروفیات ہیں۔ بتانے لگے کہ کچھ تحقیقی کام جاری ہے۔ گزشتہ 8-10 برس سے مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتا ہوں۔ پہلے بخاری شریف اور صحیح مسلم کے دروس دیے، آج کل سنن ابی داؤد کا درس جاری ہے۔ بتانے لگے کہ میں لیکچر کچھ اس طرح تیار کرتا ہوں کہ شرح تیار ہو جائے تاکہ لیکچر مکمل ہونے کے بعد کتابی شکل میں چھپ سکے۔ مختصر یہ کہ انہوں نے دین کی نشر و اشاعت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے۔ ان کی ہر تعلیمی، علمی اور تحقیقی سرگرمی کے پیچھے یہی جذبہ و جنون کار فرما ہے۔ آخر میں مجھے اپنی کچھ کتابوں کا اردو ترجمہ عنایت کیا۔ ان پر میرا نام اور عربی زبان میں دعائیہ کلمات تحریر فرمائے۔ کم و بیش 2.5-3 گھنٹوں بعد میں نے واپسی کی راہ لی۔ اعظمی صاحب برآمدے تک تشریف لائے۔ گاڑی گھر سے باہر نکلنے تک وہیں کھڑے رہے۔ ہوٹل واپس لوٹتے وقت مجھے ان پر نہایت رشک آیا۔ خود پر انتہائی ندامت ہوئی۔ خیال آیا کہ ایک میں ہوں جسے برسوں سے دنیا جہاں کے بے وقت کاموں سے فرصت نہیں، ایک یہ ہیں جو عشروں سے حقیقی فلاح اور کامیابی سمیٹنے میں مصروف ہیں۔ دعا کی کہ کاش مجھے بھی اللہ کا پیغام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی نشر و اشاعت کی توفیق نصیب ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔